بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور قرآن پاک کو بہت توجہ اور شوق سے سن رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کو جان رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، امید ہے آپ ان کو جان رہے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو بہترین علم سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، آمین۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 160 کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے بڑے بڑے گروہ بنا دیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، لہٰذا لاٹھی مارنے سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اس طرح ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ پہچان لی۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، اور ان سے کہا پاک چیزیں کھاؤ اور پیو جو ہم نے تم کو دی ہیں، مگر اس کے بعد بنی اسرائیل نے جو کچھ کیا ہم پر نہیں، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں بنی اسرائیل پر اللہ کے کیے گئے احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بے شمار نعمتیں اور معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے۔ آئیے جانتے ہیں بنی اسرائیل کون تھے۔ ہر نبی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، یعنی ایک اللہ کی طرف بلایا، اور ہر نبی کا مذہب اسلام تھا، یعنی ہر نبی مسلمان تھا۔ ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام وغیرہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ عرب بادشاہوں کے زمانے میں یہ فلسطین میں کئی سو سال عیش سے رہے۔ پھر فرعون کی حکومت آ گئی اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرنے لگا، ان کی عورتوں پر ظلم کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروایا۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے کی مسلمان قوم تھی، اللہ ان کی مدد کرتے تھے، ان کو نعمتوں سے نوازتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس لیے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ ہر بیٹے نے ایک قبیلہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگنے پر ان کو 12 چشمے عطا کیے گئے تاکہ ہر قبیلہ ایک چشمہ لے لے اور ان کا آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا احسان تھا۔ اس آیت میں سب سے پہلے 12 چشموں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر بادلوں کے سائے کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر مصر سے لے کر آ رہے تھے تو صحرائے تین میں کوئی سایہ نہ تھا، بہت گرمی تھی، صحرا تھا، لہٰذا یہ اللہ کا بنی اسرائیل پر بہت بڑا کرم اور انعام تھا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا۔ پھر بچوں، صحرائے تین میں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے من و سلوہ اتارا تاکہ بنی اسرائیل کھیتی باڑی کرنے یا اناج اگانے کی بجائے اپنے مقصد پر فوکس رکھیں۔ جی پیارے بچوں، ان کا مقصد فلسطین کو آزاد کروانا تھا اور وہاں اسلامی ریاست قائم کرنا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ من و سلوہ کھاؤ پیو، پاک چیزیں کھاؤ اور ان نعمتوں کی قدر کرو اور اللہ اور نبی کی بات مانو۔ اگر یہ سب نہیں کرو گے تو اللہ پر نہیں بلکہ خود پر ظلم کرو گے، یعنی
اپنی آخرت خراب کرو گے اور دنیا سے بھی خیر و برکت اٹھ جائے گی۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کو دوسروں سے بانٹنا بھی چاہیے۔ جی پیارے بچوں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیارے بچوں، اب ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 167 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے یہود کو بتا دیا تھا کہ وہ قیامت تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگ مسلط کر دے گا جو بنی اسرائیل کو بدترین عذاب یعنی بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا رکھیں گے، یعنی بڑی بڑی تکلیفیں دیتے رہیں گے۔ بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا اور یقیناً معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت پر بات کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہر نبی مسلمان تھا اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگ بھی مسلمان تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام بنی اسرائیل پڑ گیا تھا۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب اسرائیل تھا۔ پیارے بچوں، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کرام یہ تھے: ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت 12 بیٹے تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی، ان کے 12 قبیلے بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یہودا کے قبیلے کے لوگ یہودی کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو جو یہودی ان پر ایمان لائے تو وہ یہودی نہیں بلکہ عیسائی یعنی کرسچن کہلائے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے وہ آج کے زمانے میں بھی یہودی کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دینے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ جب چاہیں عذاب لائیں، سزا دیں اور جب چاہیں انعام دیں اور نعمتیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے 8ویں صدی قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 800 سال پہلے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان کے گناہوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے اور ان کی چالوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر ظالم اور جابر لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو برا عذاب دیتے رہیں گے۔ 10 عیسوی میں رومن بادشاہ ٹیٹس آئے، ان کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا۔ ایک دن میں 1,33,000 یہودی قتل کیے اور انہیں فلسطین سے نکال دیا، اور یہ یہودی پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اب ان کا کوئی ملک نہ تھا۔ وقتاً فوقتاً ان پر طرح طرح کے عذاب آتے رہے۔ ہٹلر نے بھی گیس چیمبر میں 60 لاکھ یہودی جلا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک یہودیوں پر عذاب آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم اور درگزر کا معاملہ کریں، ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پر چلنے سے محفوظ رکھیں، ان کے جیسے انجام سے محفوظ رکھیں، آمین۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 9 مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی بار انشاءاللہ پارہ نمبر 10 پر بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔
ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔